دوستو، انسان کو خدا نے ایک زندگی عطا کی اور اس کے لیے اس کے قاعدے اور کلیے بنائے، اس کو اچھائی اور برائی بتائی، اس کو گناہ اور ثواب بتایا۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے یہ کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور اس کے لیے تمام خوبیاں اور خامیاں رکھ کے اس کو بتایا کہ یہ تمہارا راستہ ہے۔ دوستو، زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اسم ذات سے، اللہ سے حکمرانی عطا کرتا ہے انسان کو اپنی، اور انسان جب اپنی زندگی میں گناہ کرتا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ یہ پشیمانی بھی اللہ کی عطا ہے۔ جب وہ پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اندھیروں میں وہ جالے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، سوچوں میں گم ہوتا ہے، تو خدا نے پھر اس کو یہ بتایا ہے کہ اے میرے بندے، توبہ کر، میرے پاس تیرے لیے توبہ کا راستہ ہے۔ دوبارہ تمہارے لیے توبہ وہ چیز ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے ایک غسل کر لیا۔ انسان جب ناپاک ہوتا ہے اور کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ غسل کرتا ہے۔ جتنے بھی گناہ کر لیں، اللہ رحیم، وہ کہتا ہے آخری سانس تک تم توبہ کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اور توبہ کا انعام کیا دیتا ہے دوستو، یہ بھی تو دیکھیں۔ ایک گناہ کرنے والے کو خدا جب توبہ کی توفیق دیتا بھی وہی ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ وہ اپنے خدا کے حضور جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، تائب ہوتا ہے۔ دوستو، وہ بے بسی میں اتنا، آخر اس کے لیے بے بسی جو ہے وہ نجات کا ہی راستہ بنتی ہے۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے، اس کے لیے زندگی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو صرف ایک ہی ذات یاد آتی ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اے خدا مجھے معاف فرما، میں نے بہت گناہ کیے ہیں اس زندگی میں۔ اے رب العالمین، تو رحیم ہے، تیری رحمتوں کی حدیں لامحدود ہیں، تو کریم ہے، تیرا کرم ہو، مجھے معاف کر دے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو دوستو، خدا اس پہ اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان نے تکبر کیا، اس نے توبہ نہیں کی، وہ تکبر میں آ کے رذیل ہوا، بارگاہ رب العالمین سے نکالا گیا۔ لیکن انسان کو خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ توبہ کرے، اس کے اندر گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن شیطان ایک ایسا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ میں ورگ لاؤں گا، اور وہ ورگ لاتا ہے۔ وہ اپنے مختلف ہیلے بہانوں سے انسانوں کے ذہنوں میں فطور ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، گناہ اس میں تو مزہ ہے۔ وہ انسان کو اس کی خواہشات کی اونچائیوں پہ لے جا کے مارتا ہے۔ وہ اس کو رشوت، گناہ، فحاشی، ظلم، بربریت، ان کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ہتھیار ہیں۔ دوستو، اس میں وہ اٹریکشن پیدا کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہت زیادہ اس میں لذت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دوستو، ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں افضل۔ تو شیطان بھی مخلوق ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، لیکن وہ انسان سے افضل نہیں ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو افضل بنایا ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب وہ تکبر میں ہوتا ہے تو بہت اونچائیوں کی طرف، ظلم و بربریت کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ جو ملی ہے کامیابی، یہ اس کی اپنی کوششوں سے ملی ہے، اس کی اپنی ہے، یہ میں جو ہے یہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے سے آگے کوئی نہیں ہے۔ لیکن دوستو، آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس وہم میں اتنے ظلم و بربریت کرتا ہے، اپنی وہ طاقت کے گھمنڈ میں، حکمرانی کے گھمنڈ میں وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو مارتا ہے، تباہیاں پھیلاتا ہے۔ ہوس، پاور، منی، آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کے دماغ میں شیطان گھسیڑتا ہے۔
اور وہ بھی اس کی چاہ میں لگ جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دے پھر اس کے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اندھیرے میں میرے دوستو اللہ رب العالمین نے روشنی دی ہے، انسان کو اندھیرا بھی دیا اور روشنی بھی دی۔ روشنی امید کی کرن ہے۔ اللہ رب العالمین سے جب آپ مانگتے ہو، ترقی میں جا کے مانگتے ہو، تو شکر کا کہتا ہے دوستو۔ جب وہ مصیبتوں میں انسان ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ صبر کر۔ صبر ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے تحفہ انسان کو دیا ہے جس میں وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بتاؤ، جس وقت انسان کو پوری دنیا چھوڑ دے اس وقت اللہ انسان کا ہاتھ تھامتا ہے اور اس پہ اپنی عنایتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے صبر کرو۔ صبر ایک ایسی چیز ہے دوستو کہ اس سے بڑا تحفہ انسان کو نہیں مل سکتا۔ اس کے اندر کی تمام صلاحیتیں نکھر کے باہر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو اونچائیوں کی طرف چڑھا دیتا ہے، اتنی اونچائیاں عطا کرتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب وہ شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، علموں کے خزانے کھول دیتا ہے اس پہ۔ وہ کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، میری طرف آؤ ایک قدم، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا۔ تم مجھ سے مانگو، میں تمہارا مالک ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں۔ آپ میری مخلوق ہو۔ انسان کو عزت عطا کرتا ہے اس کے مانگنے سے۔ دعا کیا ہے؟ یہ مقدر بدلتی ہے اور کوئی چیز نہیں دوستو۔ انسان کو صرف خدا ہی اپنا کرم عطا کرتا ہے تو وہ اونچائیوں کی طرف جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ زندگی جس میں ہمیں ہمارا دین تعلیم دیتا ہے کہ یہ تو یہیں رہ جانی، اصل زندگی تو آگے کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمیں یہاں تیار کیا جاتا ہے آگے کی زندگی کے لطف لینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی عنایتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف مدرسوں میں اور مسجدوں میں جا کے پڑھتے ہیں، ہمیں بڑے ہو کر بھی سمجھ نہیں آتی دوستو۔ 5 ٹائم اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، بلاوا آتا ہے، لیکن انسان کو شیطان روکتا ہے۔ وہ بار بار اس کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اس میں کیا رکھا ہے، اصل لذت تو دنیا کے مزوں میں ہے، آپ اس طرف آؤ۔ لیکن جب انسان اپنی بے بسی میں آ جاتا ہے اس کے لیے تمام راستے کھل جاتے ہیں، پھر ایک راستہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے خدا کا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ معاف کر دے، توبہ، میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں پھر معاف کروں گا، تو توبہ کرتا رہے، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اور میرے آگے جھک، کسی اور کے آگے مت جھک، عبادت میری کر۔ اور دوستو ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمارا کا مقدر ہمارا پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ ہم 5 ٹائم خدا کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم پھر بھی برائی کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ذہنی طور پہ ہمارے اعتقاد کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ ہم مالک سے توفیق مانگے، اس سے توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کس طریقے سے راستے کھلتے ہیں۔ وہ آپ کو علم کی اونچائیوں کے اس درجے پہ پہنچا دیتا ہے جہاں بندہ کہتا ہے یہ کیا ہوا، میرے تو کبھی تصور میں بھی نہیں تھا۔ تو دوستو وہ تصور بھی تو خدا ہی دیتا ہے۔ اللہ اپنے اسم ذات سے آپ کو عطا کر رہا ہے دوستو۔ یا اللہ، یا اللہ، توبہ، توبہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ دوستو واصف بن واصف کا میں نے قول پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں میں سب کچھ ہے، الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ آپ بھی غور کریں، میں بھی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں غور کی۔ اس کے ساتھ ہی اب میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔